بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 234۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد بنائی جانے سے پہلے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھتے تھے۔ محترم خواتین و حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریوں کے باڑے میں نماز ادا فرماتے تھے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ مستقل طور پہ حضور رحمت کونین بکریوں کے باڑے میں نماز ادا کرتے تھے، بلکہ جب آپ بکریاں وغیرہ چرا رہے ہوتے، جہاں نماز کا وقت آتا، اگر نماز کا وقت آ جاتا تو آپ بکریوں کے باڑے میں نماز ادا فرما لیتے۔ چنانچہ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آ کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہاں۔ پھر اس نے پوچھا، کیا میں اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ پہ نماز پڑھوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ ایک اور دوسری حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بکریوں کے باڑے میں یا بکریوں کے بیٹھنے کی جگہ پہ نماز پڑھو، کیونکہ وہاں پہ سکون اور برکت ہے، اور اونٹنیوں یا اونٹ کے باڑے کے اندر حضور نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا، کیونکہ اونٹ جن ہیں، جن سے پیدا کیے گئے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب وہ بھاگتے ہیں تو کیسے ناک چڑھاتے ہیں؟ محترم خواتین و حضرات، اس حدیث شریف کے اندر اونٹ کو جو جن کہا گیا اور یہ کہا گیا کہ جن سے پیدا کیے گئے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اونٹ حقیقتاً جن ہیں یا شیاطین کی پیداوار ہیں یا آگ سے بنے ہیں، بلکہ جن کہنے کا مقصد یہ ہے، ان کے شر اور سرکشی کی وجہ سے حضور نے جن کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اونٹ کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر استدلال فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کے اوپر سفر فرمایا، اونٹنیوں کو یا اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کا گوشت حلال ہے۔ تو اونٹ کو جو جن کہا گیا، ان کے شر اور سرکشی کی وجہ سے حضور نے ارشاد فرمایا ہے، اور بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کا حکم اور اجازت دی، کیونکہ بکری یا اس کے جنس یہ چھوٹا جانور ہے، ان سے شر کا ڈر نہیں اور ان سے کوئی ضرر کا ڈر نہیں ہے، جبکہ اونٹنیوں یا اونٹ کے باڑے کے اندر جب بندہ نماز پڑھے گا تو ان کے شر کا ڈر ہے، کیونکہ وہ جب سرکش ہو جائیں یا دوڑے تو ہو سکتا ہے وہ نمازی کو روند دیں، تو ان کے شر سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنیوں کے باڑے میں نماز ادا فرمانے سے منع فرمایا ہے۔ دوسرا، بکریاں جب پیشاب کرتی ہیں تو چھوٹا جانور ہے، اور جب پیشاب کرتی ہیں تو اور زیادہ نیچے ہو جاتی ہیں۔ اونٹ یا اونٹنی ایک بڑا جانور ہے، بلند قامت جانور ہے، جب وہ پیشاب کریں گے تو پیشاب کے چھینٹے دور دور جا کے گریں گے۔ تو ایک یہ بھی حکمت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کی اجازت ارشاد فرمائی، اونٹنیوں کے باڑے یا ان کے بیٹھنے کی جگہ پہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ تو بہرحال بکریوں کے باڑے میں بھی نماز پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ نجس جگہ کے اوپر نماز پڑھی جائے، بلکہ بکریوں کے باڑے کے اندر بھی علیحدہ کسی ایسی جگہ جو پاک اور صاف ہو، اور اس کے اوپر جائے نماز بچھا کے یا چٹائی یا کپڑا بچھا کے پھر اس کے اوپر نماز پڑھی جائے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح کے اندر ایک مقام کے اوپر چٹائی پہ یا کپڑے کے اوپر نماز پڑھنے کو مکروہ لکھا ہے، لیکن علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اگلی حدیث کے اندر خود ہی بخاری شریف کی شرح کے اندر جو ہے وہ یہ لکھا ہے کہ بکریوں یا اونٹنیوں کے باڑے کے اندر جو نماز پڑھی جائے گی وہ ایسے نہیں کہ بغیر چٹائی کے پڑھی جائے گی، بلکہ چٹائی یا کپڑا بچھا کر پڑھی جائے گی۔ یعنی ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے پہلے قول سے رجوع فرمایا، یا پھر یہ ہے کہ وہ خود بھول چکے ہیں کہ پہلے وہ کیا تشریح بیان کر چکے ہیں اور اب وہ کیا بیان کر رہے ہیں۔ تو بہرحال چٹائی بچھا کر کپڑا بچھا کر نماز پڑھنا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ثابت بھی ہے، اور اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ پاک جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔